سید علی حسینی خامنائی ایک مذہبی عالم، ایک نظریاتی رہنما اور ایک ایسے نظام کے محافظ تھے جو مذہب اور سیاست کو ایک دھارے میں بہاتا ہے۔ 17 جولائی 1939 کو مشہد کے ایک دینی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی قرآن، فقہ اور دینی نظم ان کی شخصیت کا حصہ بنے۔ تعلیم کے مراحل میں انہوں نے حوزہ علمیہ مشہد اور قم میں فقہ، تفسیر، فلسفہ اور عربی ادب میں مہارت حاصل کی۔ ادب اور شاعری سے شغف نے ان کی سوچ کو فکری گہرائی دی اور ترجمہ و تحریر نے انہیں محض سیاست دان نہیں بلکہ مفکر بھی بنایا۔ ان کی شہرت محض اقتدار سے نہیں آئی، یہ شہرت مزاحمت سے بنی۔ شاہ ایران کے دور میں جب اختلاف کی آوازیں دبائی جاتی تھیں، انہوں نے خاموشی کے بجائے مخالفت چنی۔ قید، تشدد اور جلا وطنی جیسے تجربات نے ان کے نظریے کو سخت اور واضح کیا۔ یہی مزاحمتی شناخت بعد میں ان کے سیاسی عروج کی بنیاد بنی۔ 1979 کے انقلاب کے بعد وہ ریاستی منظرنامے پر تیزی سے ابھرے۔ 1981 میں ایران کے صدر منتخب ہوئے، ایسے وقت میں جب جنگ، پابندیاں اور معاشی دباؤ عروج پر تھے۔ ان کا صدارتی دور فیصلہ سازی، دفاعی حکمت عملی اور داخلی نظم کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں انہوں نے بحرانوں میں طاقت سنبھالنے کی صلاحیت دکھائی۔ اصل طاقت انہیں 1989 میں ملی جب وہ سپریم لیڈر بنے۔ یہ منصب ایران میں سب سے بالا سمجھا جاتا ہے۔ اس عہدے کے تحت مسلح افواج، پاسداران انقلاب، عدلیہ، ریاستی میڈیا اور خارجہ پالیسی پر فیصلہ کن اثر و اختیار حاصل ہوتا ہے۔ ایران میں صدر ہو یا پارلیمنٹ، حتمی سمت اسی منصب سے طے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں محض رہنما نہیں بلکہ پورے نظام کی کنجی کہا جاتا تھا۔ عالمی سطح پر وہ کیوں مشہور تھے؟ اس کی وجہ ان کا واضح موقف تھا۔ امریکہ اور اسرائیل پر کھلی تنقید، فلسطینی کاز کی حمایت اور مشرق وسطیٰ میں ایران کے اثر و رسوخ کو مضبوط کرنا، یہ سب ان کی خارجہ سوچ کے ستون تھے۔ ایران کی جوہری پالیسی ہو یا علاقائی اتحاد، اہم فیصلوں میں ان کی رائے فیصلہ کن سمجھی جاتی تھی۔ ان کی طاقت صرف اداروں تک محدود نہیں تھی، یہ طاقت نظریے سے آتی تھی۔ وہ سادگی کو اختیار اور ضبط کو قیادت سمجھتے تھے۔ کم نمود و نمائش مگر مضبوط کنٹرول، یہ ان کی حکمرانی کا انداز تھا۔ تاہم اسی طاقت پر سوالات بھی اٹھتے رہے۔ انسانی حقوق، سیاسی آزادیوں اور اختلاف رائے کے دائرے پر عالمی تنقید ان کے دور کا حصہ رہی۔ حامی انہیں خود مختاری اور مزاحمت کی علامت کہتے ہیں، ناقدین سخت گیر نظام کے محافظ۔ یوں وہ کیوں مشہور تھے؟ کیونکہ وہ ایک فرد نہیں تھے، وہ ایک نظریہ تھے۔ وہ کیوں طاقتور تھے؟ کیونکہ ان کے ہاتھ میں ریاست کے حساس ترین فیصلے تھے۔ اور وہ تاریخ کا حصہ کیوں بنے؟ کیونکہ دہائیوں تک مشرق وسطیٰ کی سیاست ان کے سائے میں چلتی رہی۔